پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ اس کہانی کی 41 اقساط سن چکے ہیں اور ابھی سفر بہت طویل ہے۔ یہ کہانی پاکستان کے ضلع قصور کے ایک نوجوان علی یار خان کے گرد چکراتی ہے جو اعلیٰ تعلیم کی غرض سے امریکہ گیا تھا، لیکن وہاں اس مرد مجاہد کی زندگی میں ایک ایسا ٹرن آیا کہ جس نے اس کی زندگی کا مقصد ہی بدل دیا۔ دین کی سربلندی، اسلام دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچانا اور خاص طور پر یہودیوں کو تگنی کا ناچ نچانا اس کا مقصد ٹھہرا، جو فلسطین اور بیت المقدس پر قبضہ جمائے بیٹھے ہیں اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ ابھی تک میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ یہ کہانی بڑے تجسس اور انہماک سے سن رہے ہیں، لیکن میں آپ کو آگاہ کر دوں کہ یہ کہانی اب مزید دلچسپی اور سنسنی کی کیفیت اختیار کرنے والی ہے، لہٰذا آپ اسی طرح مزید دلچسپی ظاہر کرتے رہیں اور ہر قسط کو بھرپور طریقے سے انجوائے کریں۔ جو دوست ابھی نئے آئے ہیں اور یہ داستان سن رہے ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے پیارے وطن پاکستان کا یہ نوجوان مجاہد، جو بے شک ہمارے لیے فخر کی علامت ہے، کیسے اہل یہود کو ناکو چنے چبواتا ہے۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ کہانی کی ہر قسط ہمیشہ آپ تک پہنچتی رہے، اور تمام دوست ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک لازمی کیا کریں، اور کہانی کی ہر قسط کو صرف اپنے تک ہی محدود نہ رکھیں بلکہ اپنے دیگر دوستوں کو بھی اس سے آگاہی فراہم کریں اور ہمیں سپورٹ کرتے رہیں۔ جو دوست کامنٹس کر کے اپنے خیالات کا اظہار کر کے ہمیں مسرت بخشتے ہیں، ان کا ایک بار پھر سے شکریہ۔ میں آپ کے کامنٹس روٹین سے ریڈ کرتا ہوں تاکہ آپ کے خیالات سے باخبر رہ سکوں، لہٰذا اپنے خیالات کا اظہار کھل کر کیا کریں۔ ہائی جیکرز نے انہیں طیارے سے اس لیے دور رکھا تھا کہ کہیں وہ ریڈیو سسٹم پر کوئی رابطہ قائم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ صورتحال میں یکسانیت آ گئی تھی، مگر پھر بھی مجھے تجسس تھا کہ یہ لوگ آئندہ اقدامات کس طرح کریں گے۔ میں اپنے اس تجسس کو برداشت نہ کر سکا تو کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اٹھائے اور اس ہائی جیکر کے پاس پہنچ گیا جو سٹین گن سنبھالے کھڑا تھا۔ مسٹر، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جی، اس نے گہری نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اگر غیر مناسب نہ ہو تو مجھے طیارے سے باہر رہنے کی اجازت دی جائے۔ دراصل یہ لڑکی جو میرے نزدیک بیٹھی ہوئی ہے بار بار میرے کان کھانے لگتی ہے اور میں اس کی بکواس سے تنگ آ گیا ہوں۔ میری بات سن کر ہائی جیکر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ کون ہے آپ کی؟ اس نے سوال کیا۔ آپ کی ڈیوٹی ختم ہو جائے تو مجھ سے اس کی تفصیل معلوم کر سکتے ہیں۔ فی الحال میں اپنی اس درخواست کے بارے میں آپ کا فیصلہ سننا چاہتا ہوں۔ میں تھوڑی دیر بعد آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ میری ڈیوٹی میں اب صرف 15-20 منٹ باقی رہ گئے ہیں، ہائی جیکر نے کہا، اور میں اس کا شکریہ ادا کر کے واپس اینی کے پاس آ بیٹھا۔ اینی نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا تھا، وہ تھکی تھکی اور نڈال نظر آ رہی تھی۔ کوئی 15 منٹ بعد اس ہائی جیکر کی جگہ دوسرے ہائی جیکر نے لے لی۔ ان لوگوں نے ڈیوٹی کے اوقات بہت مختصر رکھے تھے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ اس شخص نے مجھے نظر انداز نہیں کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اندر آیا اور مجھے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے باہر کی جانب چل دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا طیارے کی سیڑھیاں طے کرتا ہوا نیچے آ گیا۔ نیچے 2 اور افراد نے میرا استقبال کیا۔ پھر ان میں سے ایک مسکراتا ہوا بولا، آپ وہ پہلے شخص ہیں جس نے ہماری درخواست پر سب سے پہلے اپنے تعاون کا یقین دلایا تھا، اس لیے آپ کی خواہش پر فوری توجہ دی گئی، لیکن پھر بھی آپ یہاں ایک مخصوص حد میں رہیں گے۔ ہماری درخواست ہے کہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جسے ہمیں آپ کے خلاف کسی کارروائی پر مجبور ہونا پڑے۔ نہیں میرے دوست، مجھ سے یہ الفاظ نہ کہو، میں مزید وضاحت نہیں کر سکتا۔ اگر سمجھ سکتے ہو تو میرے جذبات کو اس طرح سمجھ لو کہ میں اس وقت اپنی زندگی کے ان نشاط خیز لمحات سے دوچار ہوں جن کے لیے میں نے ایک طویل جدوجہد کی ہے۔ میں کوشش کے باوجود اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور میری زبان بہک گئی۔ میری بات سن کر اس شخص کے چہرے پر حیرت کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ میں نہیں سمجھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا جس سے تمہیں کوئی شکایت پیدا ہو۔ میری خواہش ہے کہ مجھے بھی اپنے غموں میں شریک کر لو، یہ میرے لیے زندگی کا سب سے بڑا اعزاز ہوگا۔ وہ شخص کچھ سوچتا رہا، اس کے چہرے پر حیرت کے رنگ ابھر ابھر کر ڈوب رہے تھے۔
मैं अभी थोड़ी देर बाद तुमसे तफसीली गुफ्तगू करूंगा। तुम यहाँ किसी भी जगह सुकून से बैठ सकते हो। ये कहता हुआ वो आगे बढ़ गया और मैं उसका शुक्रिया अदा करके एक तरफ आ गया। रेत का एक छोटा सा टीला थोड़े ही फासले पर था। उस पर बैठकर मैं उन लोगों की कार्रवाइयां देखने लगा। लंबे लंबे बांसों पर रोशनियां लगा दी गई थी। थोड़े फासले पर एक जनरेटर काम कर रहा था और उसकी आवाज फजा में गूंज रही थी। सहरा का ये छोटा सा हिस्सा रोशन हो गया था। टीलों पर मुसल्लह अफराद मुस्तैद थे और उनके हथियार हल्की रोशनी में नुमाया नजर आ रहे थे, जिसका साफ साफ मतलब था कि अगर जहाज में कोई कार्रवाई की गई तो उसके खौफनाक नताइज बरामद हो सकते हैं। उनकी मुस्तैदी देखकर मुझे बेहद मुसरत हो रही थी। वो अपनी बका के लिए जद्दोजहद कर रहे थे और आसमान पर रोशन सितारे उनके ताबनाक मुस्तकबिल की पेशगोई कर रहे थे। तागूती कुव्वतें बेपनाह होती हैं। उनकी यलगार देखकर ये एहसास होने लगता है कि वक्त की कहानी बदल जाएगी और कायनात पर तारीकी छा जाएगी। सूरज ऐसा डूबेगा कि फिर न उभरेगा, लेकिन इसके बाद रोशनी उभरती है। सूरज वक्त पर निकल आता है और तारीकियां इस तरह गुम हो जाती हैं कि कायनात का गोशा गोशा मुनव्वर हो जाता है। अचानक मैंने उसी नौजवान को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा जिससे मेरी गुफ्तगू हुई थी। उसके साथ कोई और भी था जिसे मैं करीब आने के बाद ही पहचान सका। ये तैयारा अगवा करने वाली लड़की थी। दोनों मेरे करीब आ गए। हेलो, नौजवान ने मुस्कुरा कर कहा। मैंने भी उनके खैर मकदम के लिए जवाबी अल्फाज कहे। सितारा कैफ जहाज के मुसाफिरों की फहरिस्त बना रही हैं। उसमें सिर्फ आपका नाम रह गया है। बराए करम अपना नाम बता दें। वहाँ मेरी एक साथी भी है, उसने मेरा नाम नहीं बताया। मैंने पूछा। मिस्टर आरमार्क? सितारा कैफ ने पूछा। यही नाम बताया गया है ना? मैंने कहा। हाँ, मिसेस आरमार्क ने बाद में यही नाम बताया था, लेकिन इससे कबल उन्होंने आपके बारे में बेख्तियार पूछा था कि पेड्रो कहाँ है। मैंने इसीलिए आपका नाम नहीं लिखा। आप अपनी फहरिस्त इसी नाम से मुकम्मल कर लें। मैंने मुस्कुरा कर कहा। ये आपका असल नाम नहीं है? जी नहीं, अलबत्ता मेरे पासपोर्ट पर यही नाम दर्ज है। फिर ठीक है, मगर ये नाम की तब्दीली, मेरा मतलब है कि आप गलत नाम से क्यों सफर कर रहे हैं। लंबी कहानी है मिस सितारा। आप लोगों के पास इतना वक्त कहाँ होगा, फिर कभी सुनाऊंगा। नहीं, हमें मुकम्मल फुर्सत है। तमाम काम तकमील तक पहुंच चुके हैं। यूं भी हमें ये रात जाग कर गुजारनी है। नौजवान ने कहा। आपका नाम क्या है? मैंने नौजवान से सवाल किया। सईद आतिफ। सितारा मेरी मंगेतर हैं, मगर हम दोनों ने तवील अरसे के लिए अपनी शादी मुलतवी कर दी है। शादी तो शाद रहने का नाम है, लेकिन वतन को खोने का गम हमें कहाँ शाद रहने देगा। इसलिए हमने फैसला किया है कि अगर जिंदा रहे तो ऐन उस दिन शादी करेंगे जिस दिन फलस्तीन से आखिरी यहूदी भी रुखसत हो जाएगा। खुदा करे ये अरसा तवील ना हो। बेख्तियार मेरी जुबान से दुआया अल्फाज अदा हुए। आप ईसाई होकर हमारी कामयाबी के लिए दुआ कर रहे हैं। खुदा न करे कि ईसाइयत से मेरा कोई रिश्ता हो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, मैंने कहा, और उन दोनों की आंखें हैरत से फैल गईं। क्या मतलब? सईद आतिफ और सितारा कैफ बैक वक्त बोले। हाँ, मैं मुसलमान हूँ। मैंने बुलंद आवाज में कलमा पढ़कर अपने दीनी अकीदे का ऐलान किया। वो दोनों तस्वीरें हैरत बन गए थे। दिली मुसरत हुई। बिलाखिर सितारा ने कहा, लेकिन आरमार्क और पेड्रो, इसका मतलब है कि इनमें से कोई नाम दुरुस्त नहीं है। खादिम को अली यार खान कहते हैं। अंजामे कार, मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज फाश कर दिया। बहुत खूब, एक मुसलमान ही हमारा हमसफर हो सकता है, सईद आतिफ ने कहा। क्या नाम बताया आपने? सितारा ने चौंक कर पूछा। अली यार खान। मेरे होंठों पर एक आसूदा मुस्कुराहट बिखर गई थी। सईद, ये नाम कुछ सुना हुआ नहीं लगता। कहाँ सुना है नाम? अगर मेरा नाम आपके कानों तक पहुंच चुका है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज है, मैंने जज्बाती लहजे में कहा। बराए करम हमें अपने बारे में तफसील से बताएं। सईद बोला, मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान की एक हसीन बस्ती का बाशिंदा जो कसूर के नाम से रोशन है। बर्कले यूनिवर्सिटी में कानून का तालिब इल्म था और मेरी बात अधूरी रह गई और सितारा कैफ दरमियान में ही बोल पड़ी। अली अली, मैं आपसे वाकिफ हूँ। मेरे खुदा सईद ये अली यार खान है, वो पाकिस्तानी नौजवान जिसने अमेरिका में रहकर हमें सर बुलंद किया है। फरते जज्बात से सितारा की आवाज लर्ज रही थी। ये मेरी बदनसीबी है कि मैं आपसे वाकिफ नहीं। सईद आतिफ के चेहरे पर खफीफ सी नदामत के आसार उभर आए थे। ओ सईद, हाई कमान की तरफ से अली के बारे में अहकामात सादिर हो चुके हैं। खतान हबीब के स्पुर्द ये ड्यूटी है कि वो अली को तलाश करें। वो इन्हीं के लिए लंदन में मुकीम है। फिर वो मुझसे मुखातिब होकर बोली, दरअसल अली, सईद का ताल्लुक पॉपुलर फ्रंट से है। ये हमेशा मुहिम्मात में उलझे रहते हैं,
اس لیے انہیں بہت کم مواقع ملتے ہیں۔ مگر علی کی داستان کیا ہے؟ سعید نے کہا۔ علی کی کہانی انہی کی زبانی سنیں گے۔ ستارہ نے کہا، گوہر شغف اور نعمان بغدی کا تعلق خطان گروپ سے ہے، وہ علی کے بارے میں ضرور جانتے ہوں گے۔ سعید نے کہا، 100% ہم انہیں اطلاع دیں گے، لیکن علی کی کہانی سننے کے بعد مختصر عرض ہے کہ میں ایک پاکستانی طالب علم تھا جو امریکہ میں زیر تعلیم تھا۔ میرے ذہن میں مستقبل کا تصور بس اتنا تھا کہ تعلیم مکمل کر کے پاکستان واپس چلا جاؤں اور اپنے وطن میں پریکٹس کروں، لیکن تقدیر مجھے کوئی منصب دینا چاہتی تھی۔ اتفاقاً میں ایک دن ایبرن ہال میں جا نکلا جہاں ایک یہودی اجتماع تھا۔ یہودی مقررین نے عرب اور عالم اسلام کے خلاف ایک دل آزار اور شرمناک تقریر کی، جسے سن کر میرے جذبات بے قابو ہو گئے۔ جواباً میں نے بھی اسی مجمع شیاطین میں تاریخ کے حوالوں سے یہودیوں کا کچا چٹھا کھول دیا، جس کے نتیجے میں صہیونی میرے دشمن بن گئے۔ پھر شہناز نامی ایک پاکستانی لڑکی کو چند یہودی نوجوانوں نے میرے نام پر قتل کر دیا۔ میں نے بھی بہت جلد ان نوجوانوں کو عبرت ناک موت سے دوچار کر دیا۔ اس کے بعد ہالی ووڈ اور لاس اینجلس میں کچھ یہودی پیشوا میرے ہاتھوں فنا کے گھاٹ اترے۔ پھر ایک چینی دوست کی مدد سے میں لندن چلا آیا۔ اس چینی کا نام جوشو تھا نا؟ ستارہ بول پڑی۔ ہاں، ایک قابل احترام شخصیت۔ مسٹر جوشو نے ہی ہائی کمان کو آپ کے بارے میں لکھا تھا اور ان اخبارات کے تراشے بھی بھیجے تھے۔ میں نے وہ نقشہ بھی دیکھا تھا جو آپ کے قابل قدر جذبات کی ترجمانی کرتا تھا۔ آپ کو یہ سن کر مسرت ہوگی علی کہ فلسطینی نوجوانوں نے اس نقشے کی بے شمار کاپیاں تیار کرائی ہیں، جن پر عبارت درج ہے، علی یار خان کا تحفہ۔ ہر فلسطینی اس نشانی کو اپنے دل سے لگائے پھرتا ہے۔ ستارہ نے کہا، بہت خوبصورت نقشہ ہے۔ سعید نے پوچھا۔ ہاں سعید، اس میں فلسطین کے چاروں کونوں پر اسرائیلی نوجوانوں کی لاشوں کو رکھ کر ایک بہترین منظر پیش کیا گیا ہے۔ یہ ایک پیش گوئی ہے کہ مستقبل میں فلسطین یہودیوں کی لاشوں سے بھر جائے گا اور ان کے سینوں پر ہمارا پرچم لہرا رہا ہوگا۔ بڑی جذباتی تصویر تھی۔ کیا آپ نے یہ سب کچھ امریکہ میں رہ کر کیا؟ بس یہ جوش جہاد تھا جس نے مجھے آفات و مصائب کی وادیوں سے گزارا، سنگین خطرات سے دوچار کیا، اور پھر میں جوشوں کے تعاون سے انگلینڈ پہنچا۔ تفصیل سے بتائیں مسٹر علی، یقیناً بڑی لرزہ خیز داستان ہوگی، ستارہ نے کہا، اور پھر میں نے جواباً ان دونوں کو لندن کی کہانی سنائی، اینی پارکر کے بارے میں بتایا، اور پھر جہاز میں پہنچنے تک کے سارے واقعات بیان کر دیے۔ دونوں کے چہرے جوشی جذبات سے گل رنگ ہو رہے تھے۔ پھر سعید اٹھا اور دیوانہ وار مجھ سے لپٹ گیا۔ اس نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا، آخر یہ سعادت ہمارا مقدر تھی کہ اتنی عظیم شخصیت سے ملاقات ہو، اور پھر وہ مرد جانباز ہمیں میزبانی کا شرف بخشے۔ سعید دل کی گہرائیوں سے بول رہا تھا، مگر مسٹر علی، یہ میزبانی بڑی عجیب ہے۔ اس کی آواز سے شگفتگی کا اظہار ہو رہا تھا۔ میں اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ بس یہی تصور میری زندگی کا حاصل ہے۔ آپ نے امریکی یہودیوں کو بدترین شکست دی ہے۔ یہ واقعی عظیم کارنامہ ہے۔ سعید نے احترام و محبت کے لہجے سے سرشار ہو کر کہا، اور اب میری خواہش ہے کہ میں آپ کے شانہ بشانہ دین کی سربلندی کے لیے کام کروں۔ کاش بیت المقدس کی آزادی کے لیے شہید ہونے والوں میں میرا نام بھی شامل ہو، خدا کرے۔ دونوں نے بیک زبان کہا، علی، اب اس میک اپ کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو آپ ہمارے ہی خاندان کے ایک معزز فرد ہیں۔ میرے خیال میں ابھی آپ لوگ مجھے اس میک اپ میں ہی رہنے دیں، اس وقت تک جب تک جہاز کا مسئلہ حل نہ ہو جائے۔ جہاز کے ایک مسافر کی حیثیت سے میں آپ کا معاون رہوں گا، اور دوسرے ہم سفروں کی کیفیات سے آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ یہ اینی پارکر یہودی ہے؟ سوئٹزرلینڈ کے اس یہودی کی بیٹی جو صہیونی تحریک کے لیے بڑی بڑی رقمیں دیتا رہتا ہے، سعید نے کہا۔ میری معلومات کے مطابق وہ ارب پتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، اب وہ فلسطینی فنڈ میں بھی ایک بڑی رقم کا اضافہ کرے گا۔ آپ کو اعتراض تو نہیں ہوگا؟ سعید نے کہا۔ تنظیم کے مفاد میں جو کچھ ہوگا اس میں بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ بات نہیں، سعید کا مقصد کچھ اور ہے۔ ستارہ درمیان میں بول پڑی، وہ کیا؟ میں نے قدرے تعجب سے پوچھا۔ مسز آرمار کافی دلکش خاتون ہیں۔ ستارہ کا لہجہ اچانک شوخ ہو گیا تھا۔ نہیں مس ستارہ، پاکستانی باشندوں کا اپنا ایک مزاج ہے۔ یہودی لڑکی کسی بھی صورت میں مجھے قبول نہیں۔ میں اس قوم سے صرف نفرت کر سکتا ہوں، اس کے کسی پہلو سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ اب مجھے کچھ دیر کے لیے اجازت دیں کہ میں اپنے دوسرے دوستوں کو یہ خوشخبری سنا دوں۔ اس دوران ستارہ آپ سے گفتگو کریں گی۔ یہ کہتے ہوئے سعید اٹھ کھڑا ہوا۔ بہتر، میں نے جواب دیا اور سعید چلا گیا۔ ستارہ چند لمحات سوچتی رہی،
اور پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہودی لڑکی نے آپ کو ذرا بھی متاثر نہیں کیا مسٹر علی؟ نہیں مس تارا، میں تو امریکہ جیسی جگہ رہ کر بھی اپنے ملک کی اقدار کو نہ بھول سکا۔ میں آپ کو اپنے بارے میں صرف اتنا ہی بتا سکوں گا کہ بچپن سے میں شدید پریشان کن حالات کا شکار رہا۔ تفصیل میں جانا بیکار ہے، بس یوں سمجھیں کہ میری زندگی کبھی کسی رنگینی سے دو چار نہیں ہوئی اور میں صرف اپنے مستقبل کی تلاش میں سرگرداں رہا۔ میری یہ کیفیت امریکہ میں بھی مجھے زندگی کی دوسری دلچسپیوں سے روشناس نہ کرا سکی۔ میرا ایک سکھ دوست تھا جو تفریح پسند تھا۔ اس کی ایک یہودی محبوبہ مجھے اپنے ساتھ ایبرن ہال لے گئی تھی، ورنہ شاید زندگی بھر میرا رخ اس طرف نہ ہوتا۔ اور کوئی مسلمان لڑکی؟ ستارہ نے بے تکلفی سے پوچھا۔ اس کے انداز گفتگو میں صرف شوخی تھی اور میں اس شوخی کو کوئی غلط مفہوم نہیں پہنا سکتا تھا۔ ابھی تک ایسا نہیں ہو سکا اور پھر اب تو میری زندگی کے دائرے ہی بدل گئے ہیں۔ ممکن ہے کہ زندگی کے مقتل میں آئندہ بھی ایسی کسی دلچسپی کی گنجائش پیدا نہ ہو سکے۔ وہ کیوں؟ ستارہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ اس کا یہ انداز بہت پیارا تھا۔ وہ ایک شوخ سی شریر سی کہانیاں سننے والی لڑکی تھی جو طیارے میں ہائی جیکنگ کرتے ہوئے انتہائی خطرناک ہو گئی تھی، لیکن اس وقت اپنی اصل شکل میں میرے سامنے موجود تھی۔ زندگی میں اگر کوئی مقصد شامل ہو جائے تو پھر وہ سب سے پیارا ہوتا ہے۔ نہیں علی، خود کو زندگی کی دلچسپیوں سے اس قدر دور کر لینا بھی مناسب نہیں ہوگا۔ میں سعید کو بے پناہ چاہتی ہوں، وہ میرا بچپن کا ساتھی ہے، لیکن ہم نے اپنے دلوں سے ان جذبوں کو جدا نہیں کیا ہے۔ جس وقت ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا ہم عام انسانوں کی طرح زندگی گزاریں گے۔ میں اسے برا نہیں سمجھتا ستارہ۔ اگر برا نہیں سمجھتے تو پھر زندگی کی دوسری دلچسپیوں کو زندگی سے اس قدر دور نہ کریں۔ یہ میرا دوستانہ مشورہ ہے، کیونکہ اس طرح ذہن میں تبدیلیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں اور جمود طاری نہیں ہوتا۔ کسی بھی مقصد کو دل و دماغ پر طاری کر لینا اچھی بات ہے، لیکن زندگی کے لیے خوشگوار انقلابات بھی ضروری ہیں۔ میں جانتا ہوں ستارہ، پھر بھی خود کسی کو تلاش نہیں کروں گا۔ ہاں، اگر ذہن کہیں ٹھوکر کھا گیا تو شاید میں خود کو پتھر کا آدمی ثابت نہ کر سکوں۔ بس یہی میں پوچھنا چاہتی تھی۔ ویسے علی، آپ کا ساتھ خوشگوار بھی ہوگا اور باعث فخر بھی، اس نے پرمسرت انداز میں کہا۔ پھر تھوڑی دیر تک ہم دونوں خاموش بیٹھے ماحول کا جائزہ لیتے رہے۔ چاروں طرف بے کراں تاریکی اور سناٹا مسلط تھا۔